أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ قدیمی وہی روایت آتی ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. جو شبی ذوالجناح ہے انہیں پانی پلایا جاتا ہے اور وہ جو پانی چھوڑتے ہیں وہ شفا کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی صداقت ہے؟ ایک بکرا ذبح کیا گیا، تو مجھے اس کی حقیقت بتائیں کہ کیا یہ شبی ذوالجناح کا صدقہ دیا جا رہا تھا، نظر اتاری جا رہی تھی، کیا معاملہ تھا؟ اصل میں یہ دیکھنے والے جو پہلے لوگ دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ معیوب چیز ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھوڑے کا صدقہ بکرے سے نکالا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ اور حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے یہ بیسیکلی امام علی مقام کا صدقہ ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 9 محرم الحرام ہے. پاکستان سمیت پوری دنیا میں مجالس، جلوس اور زیارت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اسی سلسلے میں اس وقت موجود ہیں اندرون لاہور وسن پورہ میں علامہ حیری صاحب کی مسجد میں. بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ زیارت کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا قدیمی ہے. پاکستان بننے سے پہلے 1930 میں یہاں پر زیارت کا سلسلہ شروع ہوا اور تقریباً اس کو 100 سال ہونے والے ہیں. یہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ شبی ذوالجناح کی تیاری جاری و ساری ہے. زیارت سے پہلے شبی ذوالجناح کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے دیکھیے آج اس ویڈیو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ شبی ذوالجناح کو تیار کر رہے تھے اور آپ کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ کے دادا جی کیا کرتے تھے، پھر آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے اور اب آپ کرتے ہیں. تو سر، یہ کوئی اسپیشل لوگ چنے جاتے ہیں جو شبی ذوالجناح کو تیار کرتے ہیں؟ نہیں، یہ سادات کے لیے حق ہوتا ہے. یہ سادات ہی تیار کرتی ہے اور یہ ہماری نسل در نسل چل رہا ہے اور یہ قدیمی ہمارا چل رہا ہے. یہ پہلے میرے والد صاحب، میرے دادا صاحب، میرے پردادا، یہ اس نسل سے اسی طرح ہم نے چلاتا رہنا اس کو. ابھی یہ کہتے ہیں شبی ذوالجناح زیارت کے لیے بالکل تیار ہے. بالکل تیار ہے. تو سر، اگر آپ تھوڑا سا ہماری آڈینس کے بارے میں کے لیے شیئر کریں کہ کیا کیا زیور پہنایا جاتا ہے؟ ان پہ زیور بنایا جاتا ہے، جیگا لگایا جاتا ہے، چادر کو یہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ یہ اس کو رنگ کے ساتھ اس کو کرتے ہیں. اس کا وہ بالکل جیسے خون کے چھبوں کے ساتھ اس کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جیگے ہوتے ہیں. یہ اسی طرح جیسے وہاں پہ تھا یہ کلس ہوتے ہیں، کلس جس کو کہتے ہیں، جو پیچھے سے ہوتا ہے کہ کسی کا تیر لگنے تو یہ تیر نہیں لگنے دیتا. یہ اس وجہ سے لگا ہوتا ہے. یہ قدیمی وہی روایت آتی ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. اور کیا کیا چیز پہنائی جاتی ہے؟ جیسے امامہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تسبیح ہوتی ہے، ایک سجدے کا ہوتا ہے. امامے کی طرح اس کو باندھا جاتا ہے، جیسے سر کے اوپر امامہ باندھا جاتا ہے کہ یہ آپ کا امامہ ہے. تو یہ اس وجہ سے اس چیز کو لائق کیا جاتا ہے. اچھا، میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک بکرا بھی موجود تھا. ہاں جی، وہ صدقے کے لیے دیا جاتا ہے. یہ مولا کا صدقہ دیا جاتا ہے زیارت سے پہلے زیارت سے پہلے اس کا دیا صدقہ جاتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو مختلف چادریں پہنائی گئی تھیں کچھ گردن پہ. ان کی کوئی اس کے پیچھے کوئی روایت ہے؟ یہ روایت ہے. یہ اس کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے کہ یہ مولا کی شبیہ اس طرح کی تھی. اچھا سر، بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ زیارت نکالنے سے پہلے کچھ نشہ آور چیزیں یا کوئی ٹیکا کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، کوئی ایسی چیز؟ کوئی چیز ایسی نہیں. یہ سراسر غلط ہے. یہ لوگوں کا صرف وہم، لوگوں کا ذہن کو خراب کرنے والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا کہتے ہیں، ایسے ہی کیا سرائیاں ہوتی ہیں؟ یہ اسی طرح ہوتا ہے. یہ مالک نے اسی طرح بنایا ہوتا ہے. یہ اسی طرح جانا ہے. اس کو پہلے غسل دیا جاتا ہے، غسل کے بعد اس کو تیار کیا جاتا ہے، پھر یہ زیارت کے لیے ہمارے لیے تیار ہو کے آتا ہے. اذان بھی دی جاتی ہے؟ اذان جب یہ بالکل مکمل تیار ہو جاتا ہے نا، پھر اس کی اذان دی جاتی ہے. اور ابھی یہ جو شبی ذوالجناح ہے زیارت کے لیے تیار ہے. اب یہ جا کے نکلے گا، مولوی صاحب اپنا مصائب ختم کریں گے، یہ زیارت برآمد ہو جائے گی. ہر آدمی اس کو شفا کے لیے استعمال کرے گا. اچھا، میں ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک چیز دیکھ رہا تھا. اس میں بہت سے لوگ پتہ نہیں یہ کیا سرائیاں ہیں یا یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جو شبی ذوالجناح ہے انہیں پانی پلایا جاتا ہے اور وہ جو پانی چھوڑتے ہیں وہ شفا کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، یہ غلط. ایسی کیا سرائیاں؟ یہ وہم ہی ہے بس لوگوں کا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ شبی ذوالجناح کی زیارت سے پہلے تیاری کے مراحل آپ نے ہماری کیمرے کی اسکرین میں دیکھا ہوگا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید تصور عباس صاحب، جو بتا رہے ہیں کہ پہلے ان کے دادا جی، پھر ان کے والد صاحب، اور اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ یہاں پر شبی ذوالجناح کو زیارت سے پہلے تیار کرتے ہیں، زیور پہناتے ہیں
اور اس کے بعد جیسا کہ آپ مناظر دیکھیں گے کہ شبی ذوالجناح کے کان میں ایک اذان دی جاتی ہے اور صدقے کے طور پر ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ایک ذوالجناح ہوتا ہے وہ زیارت برآمدگی کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ جو بھی ان کے عالم ہیں وہ اپنے مسائل جیسے مصائب کے ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد ذوالجناح کی برآمدی ہوتی ہے۔ سر میں سنا ہے کہ یہ بڑی قدیمی مبارک ہے، یہ ہمارے جو نانا ابو تھے یہ انہوں نے اسی مقصد کے لیے بنائی تھی، اور تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور یہ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو تقریباً جی 50 سال سے اوپر ہو گئے۔ اچھا، ہاں جی 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ بہت عرصہ ہے۔ سر لاسٹ میں صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ تو ہر سال ایک تو تیار کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو شبی ذوالجناح کو تیار کیا جاتا ہے، جو زیور بنایا جاتا ہے، اس کی کیا مالیت ہوتی ہے؟ دیکھیں جی اس کی مالیت کوئی بھی نہیں ہوتی، پیار ہوتا لوگ جو وہ لوگوں کا پیار ہے، اور آپ پیار کریں، آپ کو پیار ہے، مجھے پیار ہے، میں آپ پیار کرتا ہوں، یہ اسی طرح پیار کے سلسلے کے ساتھ یہ سلسلہ یہ چلتا ہے۔ نذرانے کے نذرانہ جی جی اس کی یہ جو تاریخ ہے نا، تیار کرنے کی تاریخ جو ہے وہ یہی ہے، جب امام علی مقام اپنے خیموں سے باہر نکلے تو تمام بیویوں نے مل کر آپ کے ذوالجناح کو تیار کیا۔ جب سب شہید ہو چکے تھے تو ان کو تیار کر کے ذوالجناح کو آپ کو ان کو امام علی مقام کو ذوالجناح پہ بٹھایا۔ یہ وہ تصور لے کے ہم لوگ یہ آج علامتی طور پر یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی یہ تیار کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کو لے کے جا رہے ہیں، اب عزاداروں کے پاس سپرد کر دیا۔ جیسا کہ ذوالجناح واپس آیا تو لٹا پھٹا ہوا آیا تھا، تو اس لیے بہت سے تیر لگے ہوئے تھے۔ تیر لگے ہوئے تھے، اس یہی وہ تیر کی وہ بنائی جاتی ہے، علامتی بنائی جا رہی ہے۔ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے کہ سارا کچھ وہ ایسے ہی بنایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ علامات جو ہے وہاں پہ ہوتی نہیں ہیں، وہ سینہ بسینہ ہمارے خاندانوں میں آتی رہی ہیں، اور ان خاندانوں نے مل کر اس روایت کو زندہ رکھا ہے، کیونکہ خون ناحق در خاد خاک خون غلطی دایست پس بنا لا الہ گردیدہ یست۔ تو یہ انہی کا ہے، یہ انہی کا فیض ہے کہ آج ہم سب دنیا جو ہے عزاداری حسین میں مبتلا ہے، اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہماری زندگی بھی اسی میں گزری ہے۔ میں نے بھی دیکھا کہ جب ذوالجناح شبی ذوالجناح زیارت کے لیے گیا تو خواتین اس کو باقاعدہ رخصت کر رہی تھیں، تو یہ بھی وہیں پہ سے جب آپ گئے تو پیچھے خواتین نے رخصت کیا کہ اب ہمارا ایک آخری جو امام تھے وہ شہادت کے لیے جا رہی ہیں، اب ہم اکیلی رہ گئی ہیں۔ تو یہ ایک رخصتی کا وہ منظر ہے جو کہ ہم یہاں پہ کریٹ کرتے ہیں۔ یہ سب کربلا کی ہی ہے، یہ ہمارے طرف سے کوئی نہیں ہے، صرف انہی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9 محرم الحرام ہے، اور پورے پاکستان میں جلسے جلوس زیارات اور مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ السلام علیکم جی بھائی صاحب، سر، کیا نام ہے آپ کا؟ جواد گردے جی۔ جواد بھائی، ابھی میں نے دیکھا کہ شبی ذوالجناح کے زیارت سے پہلے ایک بکرا ذبح کیا گیا، تو مجھے بڑا عجیب لگا کیونکہ میرے لیے یہ نئی چیز تھی، مجھے اس سے پہلے اس کا نہیں پتا تھا۔ تو مجھے اس کی حقیقت بتائیں کہ کیا یہ شبی ذوالجناح کا صدقہ دیا جا رہا تھا، نظر اتاری جا رہی تھی، کیا معاملہ تھا؟ اصل میں یہ دیکھنے والے جو پہلے لوگ دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ معیوب چیز ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھوڑے کا صدقہ بکرے سے نکالا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے یہ ذوالجناح جو ہے وہ شبیہ ہے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام پاک اس کے اوپر غائبانہ سوار ہے، ہم برآمدگی سے پہلے اس کی کان میں اذان دیتے ہیں، اس کے بعد اس کا صدقہ اتارتے ہیں۔ تو یہ گھوڑے کا صدقہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی امام علی مقام کا صدقہ ہے، ان کا صدقہ اتارتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانور کا صدقہ جانور سے اتار کے ایک نئی رسم بنا رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غائبانہ طور پہ امام حسین علیہ السلام اپنے شبی ذوالجناح پہ موجود ہیں اور ان کا آپ صدقہ ہوتا؟ جی ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب ہم ایک چیز کو بچپن سے گھوڑے کے بچے کو ان سے منسوب کر رہے ہیں، اور منسوب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی اور کی سواری نہیں ہے، تو یہ امام پاک کی سواری ہے اور انہی کا صدقہ اتارا جا رہا ہے، اس کے علاوہ۔ سر میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا، مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا یہ بڑی قدیمی زیارت یہاں سے جو ہے برآمد کی جاتی ہے، اور کچھ لوگ مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ وہی زیارت ہے جو نثار حویلی میں بھی زیارت کے لیے برآمد کی جاتی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک جانور ہے شبیہ ذوالجناح، ٹھیک ہے؟ اس کو جو ہے وہ پہلے ہم یہاں پہ برآمد کرتے ہیں، یہ بھی ایک قدیمی زیارت ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ برآمدگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے یہاں پہ برآمد کراتے ہیں، کراؤڈ میں گزارتے ہیں، لوگ اس کے سامنے جو ہے وہ پرسا پڑھتے ہیں، ماتم داری ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، وہ کراؤڈ سے گزرتا ہے، خواتین بچے مرد جو ہے وہ واویلا مچاتے ہیں، اس کے بعد اس کو نثار حویلی لے جاتے ہیں، یہاں پہ ودیا کرنے کے بعد اس کو نثار حویلی لے جاتے ہیں، نثار حویلی جانے کے بعد
اس کو دوبارہ اسی پروسیس سے گزارا جاتا ہے، پھر اس کی تیاری ہوتی ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کا پھر بکرے سے جو ہے وہ صدقہ اتارا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ نثار حویلی میں برآمد کیا جاتا ہے، اور یہ وہی ذوالجناح ہے جو جا کے کامشہ کربلا میں ودیا ہو جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ پاکستان کی قدیمی اور بڑی ترین جو پاکستان بننے سے پہلے کی یہ زیارت ہے، یہ پاکستان کا وجود نہیں تھا، تب سے یہ چلتا آ رہا ہے لائسنس جو ہے، یہ جو اس کو ان زیارات کو قدیمی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی زیارت ہے، لائسنس ہے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ پیچھے شبی ذوالجناح کو تیار کیا جا رہا ہے برآمدگی کے لیے، مجھے کسی نے بتایا کہ جو یہاں پر زیارات کا سلسلہ ہے وہ بڑا قدیمی ہے، اس بارے میں ذرا بتائیے۔ آپ نے صحیح درست لاہور کی دو قدیمی زیارات ہیں، ایک وسن پورہ کی اور ایک نواب صاحب کی۔ نواب صاحب کی تو اس سے بھی پرانی ہے، مگر ہم قدیمی میں وسن پورہ اور نواب صاحب کی زیارات کو کہہ سکتے ہیں۔ 1930 میں ہمارے بزرگوار علامہ سید علی الحائری مجتہد نے وسن پورے سے یہ نکالی تھی، اور پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے سے 17 سال پہلے، اور آج تک یہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ہمارے ان کی نسلیں چلا رہی ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ ہماری نسلیں چلائیں گی۔ سر میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ شبی ذوالجناح کی تیاری کس طرح سے کی جاتی ہے، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں زیارت برآمدگی سے پہلے؟ جناب دیکھیے، اس کے زیور ہوتے ہیں، سب سے پہلے گردنی ہوتی ہے، جو پونچھ کے اوپر سرائیاں لگی ہوتی ہیں، چاندی کے اوپر جیغے ہوتے ہیں، اوپر سیڈل ہوتی ہے، کاٹھی جس کو بولتے ہیں آپ، اور اس کے اوپر ہر چیز جو ہے نا اس کو ٹریڈیشنلی بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک ان کی پگڑی ہے جو ہم اپنے امام کا سمجھتے ہیں کہ امام کی پگڑی کو اس کے اوپر ہم رکھا جاتا ہے۔ یہ چونکہ شبی ہے امام حسین مظلوم کی، تو اس شبی کو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس شبی کو اس کو تصویر بنائی جائے، تاکہ جب لوگ جاتے ہیں تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ آج شبی آئی ہے مگر امام نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم جتنی کوشش کریں تاکہ یہ امام حسین کی اس شبی کی ہم نقل کر سکیں جو کربلا میں امام حسین کے پاس۔ شاہد صاحب میں نے یہاں پر ایک بکرا بھی دیکھا ہے، تو کیا برآمدگی سے پہلے کوئی صدقہ دیا جاتا ہے یا نظر اتاری جاتی ہے؟ میں بتاؤں کہ برآمدگی سے پہلے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے شبی ذوالجناح کے، اس کے بعد اس کا صدقہ کیا جاتا ہے، تو بکرا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے کسی کو، وہ غریب لوگوں کو، اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا وہ برآمدگی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 9 محرم الحرام ہے، اسی سلسلے میں اندرون لاہور میں موجود تھے، اور آپ نے آج شبی ذوالجناح کی تیاری کے تمام مراحل دیکھے ہوں گے، کس طرح سے ایک شبی ذوالجناح کو زیور پہنایا جاتا ہے، اور زیارت سے پہلے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اذان دی جاتی ہے کان میں، وہ آپ نے دیکھی ہوگی ہماری اسکرین کے مناظر پہ، اور ایک بکرے کا صدقہ دیا جاتا ہے زیارت کو برآمدگی سے پہلے۔ یہ تمام مناظر آج کے پیکیج میں آپ نے خصوصی طور پر دیکھے ہوں گے۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔